بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک قاضی اپنے ظلم اور دہشت کی وجہ سے پوری اسکندریہ کی سرزمین پر مشہور تھا۔ اسکندریہ کے ایک گاؤں میں ایک امام مسجد گاؤں والوں کو 5 وقت کی نماز کی امامت کروانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے امام صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ شام کو میری حویلی میں آ کر میرے بچوں کو حویلی میں ہی قرآن پاک پڑھایا کرو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے میں 5 وقت کی نماز ادا نہیں کروا سکتا اور بستی والے مجھے مسجد سے نکال دیں گے۔ تو قاضی صاحب کو امام صاحب کا یہ انکار پسند نہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی کو اٹھا کر حویلی کے سامنے لے آؤ۔ قاضی کے سپاہی امام صاحب کو اٹھا کر لے آئے تو قاضی نے حکم دیا کہ حویلی کے باہر اس کو ایک سوکھے درخت کے ساتھ باندھو۔ قاضی کے سپاہیوں نے امام صاحب کو ایک سوکھے درخت کے ساتھ باندھا تو قاضی صاحب نے علاقے کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم امام صاحب کو ایک ایک جوتا مارو۔ سب لوگ آتے گئے اور امام صاحب کو ایک ایک جوتا مارتے گئے، لیکن آخر پر ایک بوڑھا بزرگ امام صاحب کے پاس آیا اور کہا، میں تمہیں مجبوری میں جوتا مار رہا ہوں، لیکن میں تمہاری جیب میں ایک چٹھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم قاضی صاحب سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ چٹھی گھر جا کر پڑھ لینا۔ امام صاحب جیسے ہی گھر پہنچا تو اس نے اپنی جیب سے چٹھی نکالی اور پڑھنے لگا تو امام صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مصر کی سرزمین اور مصر کے سب سے مشہور شہر اسکندریہ میں رونما ہوا تھا۔ یہ واقعہ ایک قاضی کے ظلم، ایک بوڑھے بزرگ کی عقل مندی اور امام صاحب کے ساتھ ظلم پر مبنی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسکندریہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک امام صاحب گاؤں کے اندر بنی ہوئی خوبصورت مسجد کے اندر نہ صرف گاؤں کے لوگوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرواتے، بلکہ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ امام صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ہر عید کے موقع پر گاؤں والے امام صاحب کے گھر آتے اور اسے تحفے دے کر چلے جاتے، اور امام صاحب بھی گاؤں والوں کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ حالانکہ جتنی امام صاحب کی تنخواہ تھی، اس سے امام صاحب کا گزارا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ امام صاحب کی زوجہ بھی بہت بیمار رہتی تھیں۔ لیکن گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے سے مدد لے کر امام صاحب کی بیوی کا علاج شہر کے ایک بڑے حکیم سے کروایا، اور امام صاحب کی بیوی بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ امام صاحب کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو گاؤں کے لوگ امام صاحب کے منہ سے نکلنے سے پہلے امام صاحب کی ضرورت پوری کر دیتے۔ وقت گزرتا رہا اور امام صاحب نے اس گاؤں کے اندر کئی بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا، اور امام صاحب کی وجہ سے پورے گاؤں کے اندر شعور اجاگر ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس علاقے کا قاضی بڑھاپے اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا۔ جب سلطان کو اس بات کی خبر دی گئی تو سلطان کو بڑا افسوس ہوا، اور سلطان نے قاضی کے گھر تعزیت کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد سلطان معظم نے کہرا شہر کے اندر قاضی کے عہدے پر تعینات ایک قاضی کو اسی علاقے کے اندر قاضی کے عہدے پر تعینات کر کے بھیج دیا، اور اس دن سے اس علاقے کے لوگوں کا وقت بدلنے والا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس قاضی کے آنے کے بعد ان کی زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جب سے اس قاضی نے اس علاقے کا نظام سنبھالا تو اس نے غریبوں کو اپنے ظلم سے کچلنا شروع کر دیا۔ قاضی جب کسی علاقے سے گزرتا تو اسے کسی غریب کسان کا خوبصورت بیل پسند آ جاتا تو وہ کسان کا بیل چھین لیتا اور پھر اس کا گوشت بھون بھون کر خود بھی کھاتا اور اپنے سپاہیوں کو بھی کھلاتا، اور وہ بیچارہ کسان روتا رہ جاتا۔ اگر قاضی کو کسی کا خوبصورت گھوڑا پسند آ جاتا تو قاضی اس سے گھوڑا بھی چھین لیتا۔ اگر قاضی کو کسی کا کوئی زمین کا ٹکڑا پسند آ جاتا تو قاضی اپنے سپاہیوں کی طاقت کے ذریعے ان غریب کسانوں سے وہ زمین کا ٹکڑا بھی چھین لیتا۔
لیکن اس گاؤں کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو قاضی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ لوگ اس کے ظلم سے تنگ آنے لگے تو ایک دو مرتبہ گاؤں کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے سلطان کے پاس شکایت لے جانے کی کوشش کی، تو قاضی کے جاسوسوں نے اسے پکڑ کر قاضی کے حوالے کیا، اور قاضی صاحب نے اس آدمی کو اندر کوٹری میں ڈال دیا۔ اور اس کے علاوہ وہ جب قاضی کے ظلم سے اس گاؤں کے لوگ تنگ ہوئے تو اس گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر رات کے اندھیرے میں سلطان کے محل کی طرف سفر شروع کیا، تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو کر وہ قاضی کی شکایت کرے گی۔ لیکن قاضی کے پھیلے ہوئے ہر طرف جاسوسوں نے اس بوڑھی عورت کو پکڑ لیا، تو قاضی صاحب نے نہ صرف اس بوڑھی عورت کو اندر اندھی کوٹری میں ڈال دیا، بلکہ اس کی ایک نوجوان بیٹی کو دین دہاڑے اپنے گھر سے اٹھا لیا، اور پھر پتہ نہیں قاضی صاحب نے اپنی حویلی میں اس کی نوجوان بیٹی کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ جب قاضی صاحب کے ہاتھوں اس بوڑھی عورت کا انجام سبھی لوگوں نے دیکھا، تو بوڑھی عورت کا انجام دیکھا تو وہ بہت ڈر گئے، اور اب لوگ بڑی ہی خاموشی سے قاضی صاحب کا ظلم برداشت کر رہے تھے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ وہ وقت کے سلطان کے پاس جا کر قاضی کی شکایت لگا سکیں۔ اب قاضی اس گاؤں کے لوگوں کو بھی جو بھی حکم دیتا، گاؤں کے لوگ سر جھکا کر اس کے حکم کی تعمیل کرتے۔ پہلے تو قاضی غریب لوگوں کے ریوڑوں پر قبضہ کر لیتا، تو کبھی کسی کی زمین پر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قاضی کا ظلم بڑھنے لگا اور اس نے لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب کا بڑا ہی ایک انوکھا طریقہ تھا۔ قاضی کے پاس ایک پہاڑی طوطا تھا۔ وہ قاضی اس پہاڑی طوطے کو اپنی حویلی کی چھت سے اڑاتا، اور وہ طوطا جس بھی گھر کی دیوار پر جا کر بیٹھتا، تو قاضی کے حکم پر اس گھر میں موجود اس لڑکی کے ماں باپ قاضی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جہنم میں جا رہی ہے، کیونکہ قاضی چند ماہ اس کے جسم سے لطف اٹھانے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے لڑکی کو مار کر گھر والوں کو بھجوا دیتا، اور کہتا کہ یہ قدرتی موت سے مر گئی ہے۔ اور گاؤں کے غریب لوگ قاضی کے ظلم سے بڑے تنگ آ چکے تھے۔ قاضی کی اپنی ایک نوجوان بیٹی تھی، بس گاؤں والے یہی سوچتے تھے کہ جب اس کی اپنی نوجوان بیٹی ہوگی اور جب قاضی کی اپنی عزت پر بنے گی تو پھر اسے احساس ہوگا۔ لیکن وہ وقت کب آ رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن قاضی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کا چکر لگا رہا تھا، تو قاضی صاحب نے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھائے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یاش پرست قاضی گاؤں کی سبھی خوبصورت لڑکیوں کو تو اچھی طرح دیکھ چکا تھا، ان کے جسم سے لذت اٹھا چکا تھا، لیکن اس نے کبھی مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے مسجد کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا اس مسجد میں موجود امام صاحب جو کہ 5 وقت اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کیا اس کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ کیا وہ کوئی کسی مشکل میں تو نہیں؟ کبھی قاضی نے اس بات پر غور نہ کیا۔ جب اس دن وہ ظالم قاضی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن پاک اٹھائے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو اپنے ایک سپاہی سے پوچھا، یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سپاہی نے کہا، حضور یہ مسجد میں جا رہے ہیں، امام صاحب صبح کی نماز کے بعد ان بچوں کو قرآن پاک کا سبق دیا کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میرا بیٹا جو کہ ابھی بس 8 سال کا ہی ہوگا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ قرآن پاک پڑھے۔ تو قاضی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ایسا تھا جو شاید کسی مجبوری کی وجہ سے قاضی کی فوج میں شامل تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ قاضی کتنا بڑا غدار اور ظالم انسان ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس غدار کو قرآن پاک سے کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھا کر کیا کرے گا؟ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس کا بڑا مفاد ہوگا۔ تو قاضی کے سپاہی نے کہا، حضور اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنے بچے کو ہر روز ہم مسجد میں پہنچا دیا کریں گے، اور جب امام صاحب اس کو سبق پڑھا دیں گے تو پھر ہم اس کو گھوڑے پر بٹھا کر حویلی لے آیا کریں گے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، ارے بے وقوف انسان، میرا بیٹا کیا ان بستی کے گوار بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے گا؟
تم اب بھی اور اسی وقت امام صاحب کو جا کر میرا حکم دو کہ وہ ہر شام کو آ کر میری حویلی میں میرے بچے کو پڑھائے گا۔ سپاہی اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور امام صاحب کے پاس پہنچا۔ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو امام صاحب بچوں کو قرآن پاک کا سبق دے رہے تھے۔ قاضی کے سپاہی کو دیکھ کر امام صاحب سمجھ گئے کہ اس ظالم کا سپاہی بھی ظالم ہی ہوگا، اور یہ ظالم یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو آتے ہی اس ظالم اور بدتمیز سپاہی نے نہ کوئی سلام کیا نہ کوئی جواب، بس آتے ہی کہا، ارے بوڑھے امام، قاضی صاحب نے حکم دیا ہے کہ ہر شام کو تم حویلی میں آ کر میرے بچے کو سبق پڑھایا کرو گے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، میں بچوں کو صبح سے لے کر دوپہر تک سبق پڑھاتا ہوں، اگر قاضی کا بیٹا بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے صبح مسجد میں آنا ہوگا۔ یہ سن کر سپاہی نے کہا، وہ قاضی کا بیٹا ہے، کسی چرواہے کا نہیں، تمہیں خود حویلی میں اس کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آنا ہوگا۔ تو امام صاحب نے کہا، جا کر قاضی کو کہہ دو کہ میں نہیں آ سکتا۔ امام صاحب کا انکار سن کر سپاہی کو غصہ آیا، اس نے بوڑھے امام کو دھکا دیا تو امام صاحب زمین پر گر گئے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھاگ کر امام صاحب کو اٹھایا اور وہ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ قاضی صاحب کھلی وادی کے اندر سیر و تفریح کر رہے تھے، اور جب قاضی کا سپاہی قاضی کے پاس پہنچا اور اسے امام صاحب کے انکار کے بارے میں بتایا تو قاضی کو سخت غصہ آیا۔ قاضی نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور امام صاحب کو اٹھا کر لے آؤ۔ قاضی کے حکم پر سپاہی دوڑتے ہوئے مسجد کے گئے اور امام صاحب کو گھسیٹتے ہوئے قاضی کی حویلی کے دروازے پر لے آئے۔ تو امام صاحب کو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ باہر کھڑے سوکھے درخت کے ساتھ باندھو۔ امام صاحب کی بے حرمتی اور سفید داڑھی کے ساتھ زمین پر گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ قاضی کے ظلم کے آگے کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ حتیٰ کہ گاؤں کی آبادی سینکڑوں گھروں پر مشتمل تھی، لیکن وہ سینکڑوں لوگ مل کر صرف ایک قاضی کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قاضی کے پاس ریاست کی طاقت تھی اور ریاست کے ساتھ کوئی بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ گاؤں کے معصوم لوگ قاضی کے ظلم کی وجہ سے خاموش تھے۔ اب قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر پورے گاؤں کے اندر اعلان کر دو کہ قاضی صاحب کو ہر ایک شخص باری باری آ کر سر پر جوتا مارے گا، کیونکہ قاضی کو انکار کرنا قاضی کی بہت بڑی توہین ہے، اور اس کا حساب اس بوڑھے امام کو دینا ہوگا۔ اس کی کیسے جرت ہوئی کہ اس نے اس علاقے کے قاضی کو انکار کر دیا؟ جب گاؤں کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو وہ بڑے افسردہ ہوئے اور مجبوری میں آ کر اسی جگہ پہنچے، اور قاضی کے حکم پر سب لوگ باری باری قاضی کے سر پر جوتا مارنے لگے، کیونکہ قاضی کے سپاہیوں نے سریعام اعلان کیا تھا کہ جس بھی شخص نے قاضی کے سر پر جوتا نہ مارا تو اس کو اندھی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ گاؤں کے لوگ بہت ڈرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قاضی کے خلاف کسی نے بھی بغاوت کرنے کی کوشش کی تو قاضی نے اس کو اندھی کوٹری میں ڈال دیا، اور کئی سالوں سے اس اندھی کوٹری میں کئی معصوم لوگ قید تھے اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کے ظلم سے ڈرتے تھے۔ اب ہر ایک شخص باری باری آتا گیا اور بوڑھے امام کے سر پر جوتے مارتا چلے گئے۔ جوتے کھا کر بوڑھے امام صاحب کا سر برا حال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، کیونکہ اس سے پہلے امام صاحب نے اپنی اتنی بڑی بے عزتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب گاؤں کے سبھی لوگوں نے امام صاحب کے سر پر جوتے مار لیے تو اب قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آؤ اور تم بھی اس کے سر پر ایک جوتا مارو۔ قاضی کے سپاہیوں نے بھی اپنی اپنی باری سے اس بوڑھے امام کے سر پر جوتے مارنا شروع کر دیے۔ سبھی سپاہی آتے گئے اور ایک ایک جوتا قاضی کے سر پر مارتے چلے گئے۔ سبھی سپاہی آتے گئے اور ایک ایک جوتا امام صاحب کے سر پر مارتے چلے گئے، اور گاؤں کے سبھی لوگ کھڑے دیکھ کر امام صاحب کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی، ہر ایک بوڑھا، ہر ایک خاتون، ہر ایک بچہ قاضی سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن کسی کے اندر
اتنی بہادری، اتنی جرت نہیں تھی، کسی کے اندر اپنے کو کھونے کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ قاضی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ جب سبھی سپاہیوں نے امام صاحب کے سر پر جوتے مار لیے تو آخر پر ایک بوڑھا سپاہی جو کہ شاید قاضی کے ساتھ کئی سالوں سے اس کے ساتھ موجود تھا، وہ بوڑھے بزرگ کے پاس آیا اور کہا، اس کے سر پر دھیمے سے جوتا مارتے ہوئے کہا، امام صاحب آپ مجھے معاف کر دینا، آپ کو جوتا مارنے کے بعد میں شاید کبھی بھی سر اٹھا کر نہ جی سکوں، لیکن میں مجبوری میں ہوں، میری جوان بیٹی ہے، اگر میں قاضی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو میں اپنی جوان بیٹی کی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، لیکن میں آپ کی جیب میں ایک چٹھی ڈال کر جا رہا ہوں، آپ یہ چٹھی جا کر اپنے گھر پڑھ لینا، اگر آپ قاضی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس چٹھی کے اندر سب کچھ وہ طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے مظلوم نظروں سے اس بوڑھے سپاہی کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اب قاضی نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو اپنی گستاخی کا سبق مل چکا ہے، اب اس کو آزاد کر دو۔ لہذا سپاہیوں نے اس بوڑھے امام مسجد کو آزاد کر دیا تو سبھی گاؤں کے لوگ امام صاحب کے پاس جمع ہو گئے اور امام صاحب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافیا مانگنے لگے اور کہنے لگے، امام صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ نے ساری زندگی ہمارے گاؤں والوں کے لیے وقف کر دی، آپ نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، آپ نے ساری زندگی ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، لیکن جب آپ پر مصیبت آ پڑی تو ہم آپ کی مدد نہ کر سکے، الٹا ہم ہی آپ کی اذیت کا سبب بن گئے۔ تو یہ سن کر امام مسجد نے کہا، صبر کرو، اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اب امام صاحب بھی اپنے پھٹے پرانے کپڑے صاف کیے، سر پر پگڑی ڈالی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب امام صاحب کی بیوی کو اس بات کی خبر چلی تو وہ رونے پیٹنے لگی، لیکن امام صاحب نے اس سے کہا کہ صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جیسے امام صاحب اپنے گھر پہنچے تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ قاضی کے ایک سپاہی نے میرے کان میں کہا تھا کہ اگر آپ قاضی سے اپنی بےزتی کا بدلہ اور تمام گاؤں والوں کے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس چٹھی کو پڑھ لینا۔ لہذا میں وہ چٹھی کھول کر پڑھتا ہوں۔ اب امام صاحب نے جیسے ہی وہ چٹھی کھولی تو امام صاحب حیران و پریشان ہو گئے۔ امام صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس چٹھی کے اندر جو لکھا ہے وہ قاضی کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہوگا۔ اب اس کی بیوی کھڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ آخر چٹھی کے اندر کیا تھا۔ امام صاحب نے کسی کو اس چٹھی کے بارے میں نہیں بتایا اور اپنی خاتون کو حکم دیا کہ میرے کپڑے لے آؤ۔ اس کی خاتون دوڑتی گئی اور اس کے کلے کپڑے لے آئی۔ امام صاحب نے کپڑے تبدیل کیے، سر پر پگڑی باندھی اور پھر وہ چٹھی اپنی جیب میں ڈالے امام صاحب مسجد کی طرف چل پڑے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس چٹھی میں کیا لکھا تھا، صرف امام صاحب اور وہ بوڑھے سپاہی جانتے تھے کہ اس چٹھی میں کیا تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، امام صاحب نے نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے وقت بھی سارے گاؤں والوں نے امام سے معذرت کی اور کہا، امام صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ سن کر امام صاحب نے کہا، اگر میں کہوں کہ اب ہم قاضی کے ظلم کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں اور میرے پاس بہت بڑا راز ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، امام صاحب کون سا راز؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے جنہوں نے بھی قاضی کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی اب وہ اندھی کوٹلی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے گاؤں کے لوگوں، جس وقت تم سبھی لوگ میرے سر پر جوتے برسا رہے تھے اس وقت قاضی کے ایک سپاہی نے میرے جیب میں ایک چٹھی ڈالی اور مجھے کہا تھا کہ تم گاؤں کے لوگوں کو قاضی کے ظلم سے بچانا چاہتے ہو اور تم اپنی بےزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس چٹھی کو جا کر پڑھ لینا۔ اور جب میں نے وہ چٹھی جا کر پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، کیا قاضی کا سپاہی بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اور امام صاحب آخر چٹھی میں ایسا کیا ہے؟ کہ امام صاحب نے سب گاؤں والوں کے سامنے چٹھی کھولی اور جب قاضی صاحب نے دوبارہ اس چٹھی کو پڑھا تو گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب امام صاحب نے چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا، امام صاحب اگر آپ قاضی صاحب سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ جو بھی آدمی اس گاؤں کی سرحد کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قاضی کے جاسوس اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تم اس ترکیب پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میری بات سنو۔ اس کے آگے چٹھی میں لکھا تھا
کہ تقریباً 3 دن کے بعد قاضی کا ایک تجارتی قافلہ جو کہ بہت بھاری سامان لے کر کہرا شہر جانے والا ہے، اگر تم اس قافلے پر حملہ کر کے اس قافلے میں جتنے سپاہی ہیں ان کا بھیس بدل لو اور تم اس قافلے کو لے کر کہرا شہر تک پہنچ جاؤ، تو تم آسانی سے سلطان کے پاس اس قاضی کی شکایت لے کر جا سکتے ہو، ورنہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگوں نے کہا، قاضی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سپاہیوں کا آخر مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، ہمارے گاؤں کا جو لوہار ہے اسے کہو کہ وہ آج سے تلواریں بنانا شروع کر دے، اور وہ یہ کام رات کے اندھیرے میں کرے، اور ہمیں 3 دن کے اندر اندر اتنی تلواریں ہمیں چاہیے کہ ہم قاضی کے سپاہیوں کو قابو کر سکیں، لیکن قافلے کی حمایت حملہ کر کے قاضی کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیں گے اور انہیں کسی ایک جگہ باندھ دیں گے، اور ان سپاہیوں کی جگہ ہمارے گاؤں کے بہادر نوجوان لے لیں گے۔ اور جب وہ قافلہ کہرا کی سرحد کے اندر پہنچے گا تو تجارتی قافلے کا سامان چھوڑ کر سیدھا سلطان کے پاس چلے جانا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر اس قاضی کے ظلم ستم کے بارے میں بتانا، اور اسے یہ بھی بتانا کہ اس نے بوڑھے امام کو سارے گاؤں والوں کے سامنے جوتے مروائے۔ یہ سن کر گاؤں کے بہادر نوجوانوں نے کہا، قاضی صاحب، اگر اس مرتبہ ہماری جان بھی چلی گئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب سب گاؤں والوں نے مل کر لوہار کو مسجد کے اندر بلوایا اور اس سے کہا کہ تم مسلسل 3 دن تک تلواریں تیار کرو۔ یہ سن کر لوہار نے کہا، حضور، اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کام کر کے خوشی حاصل کروں گا۔ لہٰذا لوہار نے تلواریں بنانا شروع کر دیں۔ اب جیسے ہی قاضی کا قافلہ روانہ ہوا اور وہ قافلہ جنگل کے بیچ میں پہنچا تو گاؤں کے بہت سارے لوگ جو کہ قاضی کے سپاہیوں سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے، انہوں نے قافلے پر دھاوا بول دیا۔ جب قاضی کے سپاہیوں نے اتنی زیادہ تعداد دیکھی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی اور سپاہی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی تربیت نہیں، بس قاضی کے سپاہیوں نے زیادہ تعداد دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو گاؤں کے لوگوں نے بھاگ کر ان کو پکڑ لیا اور انہیں ایک گھر میں باندھ دیا۔ اب قافلے کے سپاہیوں کی جگہ گاؤں کے نوجوانوں نے سنبھال لی اور قافلہ لے کر اس علاقے کی سرحد کو پار کر گئے، اور قاضی کے سپاہیوں کو بالکل بھی شک نہ ہوا کہ ان کی جگہ گاؤں والے باہر جا رہے ہیں۔ جیسے وہ اس علاقے کی سرحد سے باہر نکلے تو انہوں نے قافلے کے سامان کو وہیں چھوڑا اور سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ حضور، آپ سے گاؤں کے اتنے سارے لوگ ملنے آئے ہیں، وہ آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ انہیں فوراً ملاقات کے لیے حاضر کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کی تو گاؤں کے لوگوں نے قاضی کے ظلم کے بارے میں بتایا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ اس قاضی صاحب کے امام صاحب کے انکار پر قاضی صاحب نے پورے گاؤں والوں سے امام صاحب کو جوتے مروائے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا غصے میں آ گئے کہ آپ کی آنکھیں لال ہو گئیں، اور بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت کے موجود لوگ بتاتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس سے پہلے اتنا زیادہ غصے میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا جائے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے سپاہیوں اور ان گاؤں کے لوگوں کے لے کر نکل پڑے۔ ادھر قاضی صاحب کو بالکل گمان بھی نہ تھا کہ آج اس کے ظلم کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے۔ اس نے جتنے بھی ظلم کیے وہ اب ان کا حساب دینے والا ہے۔ اگلی صبح جب قاضی کو خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہے ہیں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑا حیران تھا کیونکہ سلطان کے آنے کی بالکل خبر نہیں دی گئی تھی۔ وہ بڑا حیران تھا، لیکن جب اس نے گاؤں کے لوگوں کو سلطان کے ساتھ دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی کے جتنے بھی سپاہی اس کے ظلم میں شامل تھے ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا، میں نے تمہیں اس علاقے کا منصف بنا کر بھیجا تھا، میں نے تمہیں اس علاقے کا مالک بنا کر بھیجا تھا، اور اس علاقے کے رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ تمہارے رحم و کرم پر تھے، ان کی داد رسی کرتے، تم ان کے مشکل وقت میں ان کی مدد کرتے، لیکن تم نے تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تم نے صرف ایک انکار پر امام صاحب کو جوتے مروائے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تم اس قاضی کو اتنے جوتے مارو کہ یا اپنی آخری سانس توڑ دیں،
اور بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ جب گاؤں کے لوگوں نے اس کو ایک ایک کر کے جوتے مارے تو اس وقت مر گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قاضی اپنی بےزتی برداشت نہ کر سکا اور اس نے زندان کے اندر ہی اپنی جان لے لی تھی، اور اسی طرح اس کا ظلم مٹ کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو ایک نہایت رحم دل قاضی پر تعینات کر دیا، اور امام صاحب اور اس بوڑھے سپاہی کی وجہ سے وہ علاقہ اس قاضی کے ظلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گیا۔